بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سارے عالمین کا رب، مالک یوم جزا یوم سزا۔ حضرات والقت معزز سامعین، آج دوردرشن کیندر پریاگراج الہ آباد سے جب کربلا یاد آئے گی، انسانیت شرمائے گی، مظلوم کی آواز دل میں اتر جائے گی۔ ہے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ کون جانے کیا ہے، کیسی ہے، کہاں ہے کربلا، دشمن حق کے لیے برق تپا ہے کربلا۔ ہو گئی صدیاں مگر اب تک جمع ہے کربلا، غور سے دیکھو تو سینے میں نہا ہے کربلا۔ کربلا ماں بین عرش و فرش میں بس ایک راز ہے، کربلا ہر دور میں شبیر کی آواز ہے کربلا کتاب عمل کائنات میں، حق ہے حسینیت کی قسم بات بات میں۔ جب بھی خروش بیعت باطل کہیں بڑھا، نام حسین گونج اٹھا کائنات میں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بہتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے جاج سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ظلم یزید ڈوب چکا ہے فرات میں، نام حسین آج بھی ہے کائنات میں۔ وہ معلم اخلاق، سفینہ نجات، ہدایت کے چراغ، امت کے ناخدا، پاسبان شریعت، گوشوار عرض، دریائے جود و سخا، شہنشاہ مظلومین، نور چشم مصطفیٰ، لخت دل شیر الہ، جنگ آزادی کا ہیرو، حریت کا بادشاہ، حامل شرع مبین، مجموعہ خلق حسن، زیغم زرگام حق، لشکر شکن باطل شکن، آدم کے ادبار کی دولت حسین، سرچشم علوم و شرافت حسین، انسان کی عظمتوں کی روایت حسین، ایمان و دین و شریعت حسین، شاہکار صنعت داور حسین، اللہ کے نبی کا پیمبر حسین، اسلام کے نبی کا نواسا حسین، غربت میں 3 روز کا پیاسا حسین، دستے غم و علم کا مسافر حسین، ہر ابتلا کا نقطہ آخر حسین، دانائے رنگ نہی و اوامر، باطن مہر رسول، بظاہر حسین کی بارگاہ میں شہر الہ آباد جو علمی، ادبی، ثقافتی تہذیب کا گہوارہ اور سرزمین کے نایاب وراثت کے ولی، فقر قوم ملت، عزت مآب جناب حسن نقوی صاحب ہمارے بیچ ہیں، اور قلب کرتاس پہ الفاظ کے بحر بے کرا سے رات کی تاریکی میں کاغذ پہ چل رہا ہے قلم، سوچ سوچ کر کرتا ہوں دل کا حال رقم، سوچ سوچ کر، جن کے نحوے انجمن نقویہ اور تمام انجمن ہائے ماتمی کے حوالے سے افق ادب پر منفرد ہیں۔ عزت مآب علی جناب بہار عالم صاحب، جناب رونق شفیع پوری صاحب، ایک خادم سرکار حسینی ہوں میں، ہاں شاعر دربار حسینی ہوں میں، جناب رستم صابری صاحب در حسین کا خادم ہمارے بیچ حاضر ہے، اور ایک منفرد نام جو بائق وقت ناظم بھی ہے، شاعر بھی ہے اور مرثیہ نگار بھی ہے، جناب ایشان کرالوی صاحب ہمارے بیچ حاضر ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں، شوق ولا کی تمام ترقیدوں کے ساتھ تمام اہل ادب اور تمام جتنے بھی امن اور شانتی ایکتا کے پیغمبر ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انوار عباس صاحب کے شعر سے خیر مقدم کرتا ہوں، کیونکہ یہ یاد کربلا ہے اور ہمارے مولا کی خواہش کا نام بھی ہندوستان ہے۔ ذرا بھی دیر نہ کی آن بان والوں نے، زمین امن سجا دی امان والوں نے، جو کربلا کی طرف سے غم حسین آیا، گلے لگا لیا ہندوستان۔ ہمارے بیچ جناب حسن نقوی صاحب اپنے ہندوستان کو، اس سرزمین کو اس لیے سلام کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے دریا آباد الہ آباد سے جو زائرین گئے، اور ایران اور ہمارے پردھان منتری ہندوستان کے امن پسند شہریوں نے ان کا انتظام کیا اور ساتھ خیریت کے وہ آ گئے۔ میں حسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی دل کی گہرائیوں اور شوق ولا کی تمام ترقیدوں کے ساتھ یاد کربلا کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ مائک پر فقر قوم عزت مآب علی جناب حسن نقوی صاحب حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوردرشن پریاگراج میں یاد کربلا کے عنوان سے جو پروگرام منعقد کیا گیا، تو آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا ہے کیا۔ کربلا جو سن 61 ہجری میں واقع ہوئی، اس کی بنیاد کب پڑی؟ دراصل اس کی بنیاد تو اس دن پڑ گئی تھی جس دن حضرت ابراہیم
حضرت اسماعیل کو لے کے ذبح کرنے بے شک مینا کے میدان میں چلے تھے۔ حج کا وہ موقع اس کی یادگار میں ابھی ٹھیک 1 مہینے پہلے ہم نے اس سے دوچار ہوئے کہ اس قربانی کی یاد کو آج پورے عالم اسلام میں بہت ہی فخر کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے لٹایا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ کہیں باپ ہے ان کا دل مچل نہ جائے، اس لیے انہوں نے گردن پہ چھری رکھنے سے پہلے اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لی، اور جب چھری چلی اور ان کو ایک دمبے کی آواز سنائی دی تو وہ گھبرا کے انہوں نے آنکھ سے چھری پھینکی اور آنکھ سے پٹی ہٹائی۔ یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں اور بائبل میں، توریت میں، زبور میں، سب میں موجود ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ ان کے بیٹے کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ قدرت الہی، قدرت پروردگار کہ انہوں نے اس قربانی کو قبول کر کے اور بیٹے کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے دل میں آیا کہ پروردگار، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی جو آپ نے میری اس قربانی کو قبول نہیں کیا؟ تو آواز قدرت آئی کہ نہیں ابراہیم، میں نے آپ کی اس قربانی کو، میں نے تمہاری قربانی کو قبول کیا اور اس قربانی کو ایک ذبح عظیم سے بدل دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب اس پہ ایک آیت ہے ذبح عظیم کی، قرآن میں بھی موجود ہے کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے سب نے، ہمارے علماؤں نے، ہمارے اسکالرز نے، ہمارے جو ریسرچر ہیں، انہوں نے اس ذبح عظیم کا ترجمہ کیا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بڑا زبردست اس عنوان سے ہے، اسی ذبح عظیم سے، کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ کیا بات ہے، کیا واہ، تو علامہ اقبال نے اس چیز کو حضرت علی کے بیٹے امام حسین اور حضرت علی سے کس طرح سے اس کو لنک کیا کہ حضرت علی کو مانا کہ جو بسم اللہ کا جو نقطہ ہے، یعنی بے کے نیچے جو بندی رہتی ہے، وہ حضرت علی سے مراد ہے، اور جو ذبح عظیم سے مراد ہے وہ امام حسین کی آمد، یعنی امام حسین جو حضرت علی کے بیٹے تھے، ان کی آمد ہی ذبح عظیم کی مصداق ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس ذبح عظیم کی مصداق ہمارے امام حسین کے 2 بیٹے، حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے اور حضرت علی اکبر جو 18 سال کے کڑیل جوان، اور جو ذائقے کی بات کی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے یتیم بچے بھتیجے امام حسن کے بیٹے جناب مسلم سے پوچھا، یہ سوال کیا، جناب قاسم سے یہ سوال کیا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے، موت کیسی ہے، موت کیسی ہے تمہارے نزدیک؟ تو حضرت قاسم جواب دیتے ہیں کہ چچا جان، شہد سے زیادہ شیریں تو حق پہ چلنے والوں کے لیے، جو ستیہ کی راہ پہ چلتے ہیں، ان کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو اسत्य والے ہیں ان کے لیے زہر سے زیادہ کڑوی۔ کتاب کربلا کے حوالے سے بہت ہی جامع تقریر کر رہے تھے عزت مآب علی جناب حسن نقوی صاحب۔ آئیے اسی کربلا کو خراج پیش کر رہے ہیں خادم سرکار حسینی بلبل گلزار حسینی
जनाब रुस्तम साबरी साहब तरन्नुम खेज इबारत लेकर हाजिर हैं। माइक पर समाअत फरमाएं। साकिन आदाब, उन्वाने याद करबला के हवाले से 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ बतौर खास। हसन भाई देखें कि शाम के दरबार में एक हश्र बर्पा हो गया, शाम के दरबार में एक हश्र बर्पा हो गया, नाशरे करबो बला ज़ैनब का खुतबा हो गया, नाशरे करबो बला ज़ैनब का खुतबा हो गया। ऐसी मजलिस हज़रत ज़ैनब ने कर दी शाम में, क्या बात है। ऐसी मजलिस हज़रत ज़ैनब ने कर दी शाम में, सिलसिला कायम जहाँ में मजलिसों का हो गया, सिलसिला कायम जहाँ में मजलिसों का हो गया। आइए एक मुकम्मल कलाम पेश करता हूँ, बतौर ख़ास सुने। जब भी जहाँ उठाया तेरा ताज़िया हुसैन, क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत पैगाम है। वाह। जब भी जहाँ उठाया तेरा ताज़िया हुसैन, जब भी जहाँ उठाया तेरा ताज़िया हुसैन, ऐसा लगा कि तू भी वहीं आ गया हुसैन, ऐसा लगा कि तू भी वहीं आ गया हुसैन। इस वास्ते मैं शैदा हुआ हूँ तेरा हुसैन, इस वास्ते मैं तेरा, इस वास्ते मैं तेरा, इस वास्ते मैं शैदा हुआ हूँ तेरा हुसैन। हर जाविये से पाया तुझे पारसा हुसैन, जिंदाबाद। हर जाविये से पाया तुझे पारसा हुसैन, पारसा हुसैन। अजीब भाई शेर देखिए बतौर खास, एक मतलब और देखिए। जब तक रहेगा बाकी तेरा तज़किरा हुसैन, बहुत अच्छे मतले कह दिए भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक रहेगा बाकी तेरा तज़किरा हुसैन, सजदे हमारे होते रहेंगे अदा, सजदे हमारे होते रहेंगे अदा हुसैन। मजलूमियत की दास्तां लिखनी थी जिस जगह, क्या बात है, मजलूमियत की दास्तां, मजलूमियत की दास्तां लिखनी थी जिस जगह, मैंने कलम उठा के वहीं लिख दिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने बहुत अच्छा है, उठा के वहीं लिख दिया हुसैन, मैंने कलम उठा के वहीं लिख दिया हुसैन। जब भी जहाँ उठाया। आइए हजरात, ये थे जनाब रुस्तम साबरी साहब। रौनक सफ़ीपुरी साहब हमारे बीच हाजिर हैं। दर हुसैन का खादिम शहंशाह तख़य्युल जनाब रौनक सफ़ीपुरी साहब माइक पर हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। तो जी भाई 4 में से देखिएगा कि 72 आयतों वाला ये कुरान शहादत है। 72 आयतों वाला ये कुरान शहादत है। इसे पढ़ना इबादत है, इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, इसे सुनना इबादत है। बड़ी आयत को इसकी हजरत शब्बीर कहते हैं। क्या मिसरा है, शब्बीर कहते हैं। बनामे असगरे बेशीर सबसे छोटी आयत, बनामे असगरे बेशीर सबसे छोटी आयत है। 4 में से और समाज फरमाए कि न हुरमुला है न तीरो कमान बाकी है, न हुरमुला है न तीरो कमान बाकी है।
تبسم علی اصغر کی شان باقی ہے، کیا بات ہے، تبسم علی اصغر کی شان باقی ہے، میرے حسین کی یہ آخری تمنا تھی، ہائے ہائے ہائے، میرے حسین کی یہ آخری تمنا تھی، اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے۔ 4ویں سے اور سماعت فرما لیں کہ ذکر شبیر پہ جب سے ہے اثر زینب کا، ذکر شبیر پہ جب سے ہے اثر زینب کا، ہر عزا خانہ ہے اس روز سے گھر زینب کا، ہر عزا خانہ ہے اس روز سے گھر زینب کا، اور قصر شاہی میں عزا کا جو لگایا تھا کبھی، قصر شاہی میں عزا کا جو لگایا تھا کبھی، کس قدر پھولا پھلا ہے وہ شجر زینب کا۔ ایک مطلع 4-5 شعر سماعت فرما لیں۔ حاضر کر رہا ہوں کہ زمین کرب و بلا کی بقا حسین سے ہے، زمین کرب و بلا کی بقا حسین سے ہے، قسم نماز کی خاک شفا حسین سے ہے، قسم نماز کی خاک شفا حسین سے ہے، کلام پاک بھی باقی ہے اور نمازیں بھی، کلام پاک بھی باقی ہے اور نمازیں بھی، یہی نہیں کہ فقط کربلا حسین سے ہے، یہی نہیں کہ فقط کربلا حسین سے ہے، یہ مسجدیں، یہ اذانیں، یہ نعرہ تکبیر، بنا رسول نے ڈالی بقا حسین سے ہے، بنا رسول نے ڈالی بقا حسین سے ہے کیا حسین کا رتبہ یہ پوچھو راہب سے، ہے کیا حسین کا رتبہ یہ پوچھو راہب سے، خدا سے مانگ رہا تھا ملا حسین، ہے کیا حسین کا رتبہ یہ پوچھو راہب سے، خدا سے مانگ رہا تھا یہ ملا حسین سے ہے، خدا سے مانگ رہا تھا یہ ملا حسین سے ہے، جو ہم نے مانگا ہے شبیر سے تو کیا ہے غلط، جو ہم نے مانگا ہے شبیر سے تو کیا ہے غلط، خدا کا دین بھی حاجت روا حسین سے ہے، خدا کا دین بھی حاجت روا حسین سے ہے۔ آخری شرط سماعت فرمائے کہ یہ کہہ کے ظلم نے خود ہار مان لی رن میں، یہ کہہ کے ظلم نے خود ہار مان لی رن میں کیا کروں کہ میرا سامنا حسین سے ہے، میں کیا کروں۔ مختابی سماعت فرما لے کہ زبان کھلتے ہی رونق لیا ہے نام حسین، زبان کھلتے ہی رونق لیا ہے نام حسین، میرے عمر کی ہر ایک ابتدا حسین سے ہے۔ شکریہ حضرت۔ ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اپنے وطن کو سلام، ہندوستان کی سرزمین کو کشمیر سے کنیا کماری تک بین الاقوامی سطح پہ جناب رونق صفی پوری نے پیغام دے دیا دوردرشن پریاگ راج سے کہ طیور فکر جو اونچی اڑان رکھتے ہیں، قدم کے نیچے یہی آسمان رکھتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ہم اپنی شان رکھتے ہیں، سجا کے پلکوں پہ ہندوستان رکھتے ہیں۔ میری مولا کی خواہش کا نام ہندوستان ہے۔ شاہکار کلام پیش کر رہے تھے جناب رونق صفی پوری، بقائے دین رسول خدا حسین سے انہوں نے پیغام بھی دے دیا۔ کیا پیغام دے دیا؟ ادا جو ہوتی رہی تیر کے مسلح پر، اسی نماز اسی بندگی کی بات کرو، نماز سے مسلمہ کبھی نہ ہو غافل، بسط خلوص ہماری دعا حسین سے ہے۔ حسین کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت، دوردرشن کیندر الہ آباد کا یہی پیغام، خادم نجیب الہ آبادی بھی چند اشعار لے کر بلا تفریق مذہب و ملت سرزمین پنجاب سے شاعر مشرق اور شاعر انقلاب سب کو اپنے فکر و شعور کی میزان پر سجا کر شاعر جب امام حسین کو ہندوستان میں سلام پیش کرتا اور پیغام دیتا ہے تو جوش ملی آبادی نے کہہ دیا تھا کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے حسین، ہمارے حسینی پنڈت کشمیر سے اور کنیا کماری تک دھرم سے ہم کا تعلق ہے، ایکتا سے بھی اس کا ناتا ہے، کوئی بھی دھرم ہو کوئی بھی مذہب ہو امن اور ایکتا سکھاتا ہے، اور یہی پیغام شاعر دے رہا ہے محرم کی آمد پر، کیوں مندر و مسجد کے لیے لوٹے ہو یارو، تم امن کے بندے ہو یہ کیا کرتے ہو یارو، بتلاؤ تو کہ دھرم کا دم بھرتے ہو یارو، جاگیر تمہاری رہی جو مرتے ہو یارو، گھر دونوں ہی ہے دوستو، بھگوان کے گھر ہے یا رحمان کے گھر ہے، ہندو کے گھر ہے نہ مسلمان کے گھر ہے، مندر میں ہے موجود نہ مسجد میں خدا ہے، جس دل میں محبت ہے اس دل میں خدا ہے۔ ہم سرزمین ہند سے پیار کرتے ہیں، امن شانتی ایکتا کا گہوارہ حسن نقوی صاحب نے پوری یاد کربلا تاریخ کے پس منظر میں پیش کی۔ خادم نجیب الہ آبادی پنجاب کی سرزمین سے ایک پیغام، کنور مہندر سنگھ اش نے کہا تھا
اور یہ پیغام مہندر سنگھ بیدی نے کہہ دیا، زندہ اسلام کر دیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ دیواکر راہی ہندو شاعر کہتا ہے، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے۔ اور پھر لکھنؤ کی سرزمین سے ماتھر لکھنوی نے کہا، تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے میرے ماتھے کو سرخی میں نہ جاؤ، اس لیے کہ کربلا 61 ہجری میں ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا، لہو آسمان سے، خنجر سے، سر سے، اسب سے، تیروں کمان سے کٹ کٹ کے گر رہی تھی، سروں کی حویلیاں 100 جان لڑ رہی تھی جہاں ایک جان سے۔ معصوم علی اصغر کے حوالے سے بڑا اچھا شعر آپ نے پڑھا، میں حسن بھائی آپ کے حوالے سے یہ شعر پہنچا دیتا ہوں کہ ہرملا روئے نہ کیوں دیکھ کے اصغر کی زباں، ہرملا روئے نہ کیوں دیکھ کے اصغر کی زباں، ہوٹوں کی رحل پہ قرآن عطش رکھا، پیمبروں کی قطاریں حسین سے بولی، پیمبروں کی قطاریں حسین سے بولی، تمہارے لال کا ہنسنا ہمارے کام آیا۔ آئیے اسی قبیل میں جو وقت بچا ہے اس وقت کو سمیٹتے ہوئے ہمارے بیچ سرزمین کرالی جو بہت ہی ادبی شخصیت وہاں پیدا ہوئی ہے، اس سرزمین کا گوہر نایاب جناب ایشان کرالوی صاحب کا اس شعر سے خیر مقدم کرتا ہوں کہ جو سیرت رسول ہے وہ سیرت حسین، نبیوں سے جا کے پوچھئے بزمت حسین، آتے ہیں اس جگہ پہ مرادوں کے قافلے، کعبہ ہے آرزو کا در دولت حسین، شیریں ہماری بات نہ محفل میں کیسے ہو، مشکیزہ خیال میں ہے شربت حسین۔ 61 ہجری یاد کربلا، پھر اس کے بعد ہم کو پوری کائنات کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے، پھر اس کے بعد دل کو کچھ اچھا نہیں لگا، ہم کو بہت حسین لگی صورت حسین۔ 61 ہجری کے بعد یاد کربلا کے حوالے سے، بیعت کا ایک پرندہ بھی دکھتا نہیں کہیں، جب سے میری نگاہ میں ہے تربت حسین۔ اے جبرائیل اپنے پروں کو سمیٹ لو، سایہ قبول کرتی نہیں غیرت حسین، مداحِ حسین عبادت سے کم نہیں، جاری رہے نجیب یوں ہی مدحت حسین۔ ان اشعار کی شاؤں میں جناب ایشان کرالوی صاحب حاضر ہیں، سماعت فرمائے۔ ناظرین آداب، دوردرشن پریاگراج کی جانب سے منعقد یہ پروگرام یاد کربلا، اسی عنوان سے مطلع حاضر کرنا ملاحظہ کریں کہ جو راستہ در مشکل کشا سے ملتا ہے، کیا بات ہے، جو راستہ در مشکل کشا سے ملتا ہے، اسی پہ چل کے ہی بندہ خدا سے ملتا کیا ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، جو راستہ در مشکل کشا سے ملتا ہے، اسی پہ چل کے ہی بندہ خدا سے ملتا ہے، اور ہماری قوم کے بچے بھی حق شناس ہوئے، ہماری قوم کے بچے بھی حق شناس ہوئے، یہ انقلاب بھی فرش عزا سے ملتا ہے، کیا بات ہے، یہ انقلاب بھی فرش عزا سے ملتا ہے، اور فنا کی حد پہ کہا ہر سے ہر کی قسمت نے، کیا بات ہے، شعر ملاحظہ کریں، فنا کی حد پہ کہا ہر سے ہر کی قسمت نے، چلو حسین کا رستہ بقا سے ملتا ہے، کیا بات، چلو حسین کا رستہ بقا سے ملتا ہے، کہ یہاں حریف بھی سیراب ہو کے جاتے ہیں، یہاں حریف بھی سیراب ہو کے جاتے ہیں، شرافتوں کا سبق کربلا سے ملتا ہے، یہاں حریف بھی سیراب ہو کے جاتے ہیں، یہاں حریف بھی سیراب ہو کے جاتے ہیں، شرافتوں کا سبق کربلا سے ملتا ہے۔ اور کہا یہ گود میں لے کر جری نے اصغر کو، کہا یہ گود میں لے کر جری نے اصغر کو، میرے بھتیجے کا تیور چچا سے ملتا ہے، کہا یہ گود میں لے کر جری نے اصغر کو، میرے بھتیجے کا تیور چچا سے ملتا ہے، اور عزا حسین کی پہچان بن گئی اپنی، بے شک عزا حسین کی پہچان بن گئی اپنی، ابھی بھی پوچھتے ہو کیا عزا سے ملتا ہے، عزا حسین کی پہچان بن گئی اپنی، ابھی بھی پوچھتے ہو کیا عزا سے ملتا ہے، اور ثنائے آل محمد سے ہے شغف ہم کو، بے شک ثنائے آل محمد سے ہے شغف ہم کو، سکون قلب کو مدحو ثنا سے ملتا ہے، سکون قلب کو مدحو ثنا سے ملتا ہے، اور جھکائے رہتا ہوں ایشان اس لیے سر کو، وفا کا جذبہ در با وفا سے ملتا ہے، وفا کا جذبہ۔ حضرات آخری میں ایک مطلع اور چند اشعار اور ملاحظہ کر لیجئے، آخری میں ایک مطلع اور چند اشعار نجیب بھائی ملاحظہ کریں، چونکہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ کربلا کا ذکر اور امام حسین کا ذکر وہی انسان کرے گا کہ جس کے دل میں مانوتا ہوگی اور انسانیت ہوگی۔ مطلب عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک قلب میں کیسے بھلا سمائے حسین، ہر ایک قلب میں کیسے بھلا سمائے حسین، لہو ہو پاک تو جا کر سمجھ میں آئے حسین، لہو ہو پاک تو جا کر سمجھ میں آئے حسین، کہ سلام کرتے ہیں اس کو حبیب مرقد سے، سلام کرتے ہیں اس کو حبیب مرقد سے، جسے بھی اپنی زیارت کو تو بلائے حسین، جسے بھی اپنی زیارت کو تو بلائے حسین۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ غروب ہو گیا ظلم یزید کا سورج، غروب ہو گیا ظلم یزید کا سورج، ہے کائنات میں پھیلی ہوئی ضیاء حسین، غروب ہو گیا ظلم یزید کا سورج، ہے کائنات میں پھیلی ہوئی ضیاء حسین۔ مثال راہب و فطرس کی دیکھ لے دنیا، بے شک مثال راہب و فطرس کی دیکھ لے دنیا، رضائے خالق اکبر ہے خود رضائے حسین، رضائے خالق اکبر ہے خود رضائے حسین۔ اور نبی ہیں سجدہ خالق میں پشت پر شبیر، نبی ہیں سجدہ خالق میں پشت پر شبیر، ہے طول سجدے کو جب تک اتر نہ آئے حسین، ہے طول سجدے کو جب تک اتر نہ آئے حسین، ہے زندگی میں تمنا فقط یہی ایشان، مجھے بھی روضے پہ اپنے کبھی بلائے حسین۔ سجدے کو طول دینا پیغمبر تو کیا کریں، پشت نبی پہ روح عبادت حسین ہے۔ یاد کربلا کے عنوان سے شہر الہ آباد کے گوہر نایاب جناب ایشان قرالوی صاحب، جناب رستم صابری صاحب، فخر قوم خادم سرکار حسینی عزت مآب جناب حسن نقوی صاحب اور جناب رونق صفی پوری صاحب نے خراج عقیدت پیش کیا۔ میں اپنی طرف سے تمام شعراء کرام، دوردرشن پریاگراج الہ آباد کے ایک ایک فرد کا مرد حق پرست جری سرفروز ہمارے محسن جو ہے جنہوں نے اس کو نشر و اشاعت کیا، ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور یہی پیغام دیتا ہوں کہ بشر کا ناز نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین، کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین۔ حسین اس دعا سے ختم کرتے ہیں دوردرشن کے پوری کائنات کے لیے کہ بعد حمد و ثنائے پیدا کنندہ افلاک و مہر و ماہ و پروین، یا رب خلاق مہر و ماہی تو ہے، بخشندہ تخت و تاج شاہی تو ہے، بے منت و بے حساب و بے استحقاق، دیتا جو اگر ہے تو یا الہی تو ہے، کون و مقام تیرے کرم کی بہار ہے، جلوہ ہر ایک شے سے تیرا اشکار ہے، تو ہے کریم تیرا کرم بے شمار ہے، بس تجھ سے یہ دعا میرے پروردگار ہے، صدقے میں پنجتن کے میری سن لے التجا، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا، تجھ کو قسم ہے فاتح بدر و حنین کی، تجھ کو قسم ہے بادشاہ مشرقین کی، تجھ کو قسم ہے قلب پیغمبر کے چین کی، تجھ کو قسم ہے سرخی خون حسین کی، اکبر کا واسطہ علی اصغر کا واسطہ، بھر دے گلے مراد سے دامن غریب کا۔ بہت بہت شکریہ۔ خادم نجیب الہ آبادی، نمسکار۔